منافق آج بھی کہتے ہیں یہ مولوی بیوقوف، یہ دیکھیں ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں، چھوڑیں جی پرے، چھوڑیں جی، جو کرتا کرنے دیں، وہ مسجد بنائیں، وہ اذان دیں، وہ نماز پڑھیں، جو مرضی کریں کرنے دیں، وہ اسلام کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دینے دیں، دیتے رہیں۔ یہ بیوقوفوں والی باتیں کرتے ہیں، یہ مولوی صاحبان اور درویش اور یہ کارکن جو ہیں یا رسول اللہ کہنے والے، یہ بیوقوفوں والی باتیں کرتے ہیں۔ رب فرماتا خبردار بیوقوف تم خود ہو۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی نے سب سے پہلا کام اسامہ بن زید والے لشکر کے بعد دوسرا بڑا کام جو کیا، مسیلمہ کذاب کے خلاف ایک عظیم لشکر روانہ کیا، اور اس لشکر کا سپہ سالار اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا جو فتح مکہ کے وقت حضور پہ ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ، اونچی کہہ دیں سبحان اللہ۔ ابو جہل سب سے بڑا دشمن اور اس کا بیٹا حضور کا عاشق، کیوں جی؟ اس لیے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، یا رسول اللہ تیرے دشمن ابتر ہیں، ان کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ جب ساری اولاد کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئی تو باپ کا تو دین گیا نہ، ختم ہو گیا۔ اکرمہ کی قیادت میں لشکر بھیجا، اور پھر مختلف علاقوں میں لشکر گئے ہوئے تھے، پھر شرجیل بن اسنا سے بھی حکم فرمایا ان کو بھی اپنے لشکر کے ساتھ تم بھی یمامہ پہنچ جاؤ مسیلمہ کے مقابلے میں۔ بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت شہید ہوئے۔ کسی جنگ میں اتنے صحابہ کرام شہید نہیں ہوئے جتنے اس مسیلمہ کذاب کے خلاف شہید ہوئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے 33-34 غزوات میں صرف 259 یا 60 صحابی شہید ہوئے ٹوٹل۔ آج ہمارے ہاں پتہ نہیں کوئی 80,000 دہشت گردی کی جنگ میں مارے گئے، یہ خود کچھ دھماکوں سے۔ اور لوگ معاذ اللہ کہتے، اس دور کو لوگ کہتے ہیں جی اسلام تو بڑا ظالمانہ دور تھا، اسلام کا تو بڑی جنگیں ہوئیں۔ ان جنگوں میں جہاں لاکھوں لوگوں کو دولت ایمان ملی، وہاں صرف 260 کے قریب صحابی شہید ہوئے، اور یہ ختم نبوت والی جنگ بڑی خونی جنگ تھی۔ آگے لشکر بہت بڑا تھا، مسیلمہ کذاب کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ افراد تھے، اور مسلمانوں کا لشکر پہلے جو گیا یہ 18,000 یا 20,000 کا تھا۔ بڑی بے جگری سے لڑے، ایک دفعہ لڑے پھر ہٹ کے لڑے، اور جب سرکار صدیق اکبر تک پیغام پہنچے کہ بڑی گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے اور صحابہ کرام بڑی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور مارکے پہ تھے، ان کو حکم فرمایا، قاصد بھیجا فوراً یمامہ پہنچو اور صحابہ کرام جو مسیلمہ کذاب سے لڑ رہے ہیں ان کی مدد کرو۔ حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ، سبحان اللہ، اونچی کہہ دیں۔ ایک دن میری سرکار نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا میرا خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا لشکر لے کے بھی پہنچ گئے۔ اب یہ 18,000 27-28,000 کے قریب ہو گئے، لشکر آگے مقابلے پہ 1 لاکھ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی زوردار تقریر فرمائی سب کو اکٹھے کر کے، ہمیں بڑے بڑے دشمنوں کا سامنا رہا ہے لیکن اس سے بڑا ذلیل دشمن آج تک ہمارے مقابلے میں نہیں آیا۔ جوش دلایا اور پھر خود تلوار لے کے میدان میں گھس گئے، اور تلوار بھی اللہ کی تلوار تھی۔ اللہ کی تلوار جب چلی بھگدڑ مچ گئی کافروں میں، بھاگ دوڑ شروع ہوئی۔ مسیلمہ کذاب نے بھی بھاگنا چاہا، یہ دجال 150 سال کا تھا اس وقت، اس کی عمر 150 سال تھی، بڑی عمر کا تھا۔ بھاگنے کی کوشش کی گھوڑے پہ بیٹھ کے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہادری کے قربان جائیں، روک لیا، رستہ روک لیا، ساتھیوں کو قتل کیا۔ یہ چھپنے لگا اپنے ساتھیوں کے پیچھے، تو حضرت وحشی دیکھ رہے تھے۔ یہ وحشی وہی ہیں جنہوں نے احد شریف میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کو قتل کیا۔ یہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے چھپ کے نیزہ مارا اس مسیلمہ کذاب کے اور اسے جہنم رسید کر دیا۔ نعرہ مارا، کہا کہ مجھ سے جو ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی زمانہ جہالت میں نے سب سے بہترین شخص کو شہید کیا تھا، اب زمانہ ایمان میں، زمانہ اسلام میں اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا
کہ میں نے سب سے برے آدمی کو قتل کیا۔ دعوی نبوت کرنے والا، جھوٹی نبوت کا دعوے دار صحابہ کرام کی نظر میں بھی سب سے برا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اور ان کا فیصلہ بھی یہ ہے جو رسول اللہ کا گستاخ ہے وہ موت کا حقدار ہے، جو حضور کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے۔ فیصلہ کر کے دکھایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ بادشاہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب میدان میں خود اترے ہیں، کافروں کی لشکر بہت بڑا تھا، چاروں طرف سے کافر حملہ آور ہوئے۔ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں لکھا ہے، اور سیرت ابن حشام میں، تاریخ دمشق میں، اور سب نے اسے روایت کیا کہ تلوار نکال کے نعرہ لگایا، یا محمدہ، یا محمدہ۔ صحابہ کرام اس وقت کہتے تھے جب کسی مشکل میں پھنستے تھے، اس کا معنی یا رسول اللہ مدد فرمائیے، حضور آپ کے غلام میدان میں دشمن کے مقابلے پہ ہے، مدد فرمائیے۔ نعرہ مارتے مارتے حضرت خالد بن ولید، یا محمدہ، یا رسول اللہ۔ بلکہ اس سے پہلی روایت ایک یہ بھی ہے، حضرت خالد بن ولید نے لکھا صدیق اکبر کو، سرکار بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، ہم بھی نعرہ تکبیر مارتے ہیں، وہ بھی نعرہ تکبیر مارتے ہیں، مسلمہ کذاب والے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی تکبیر کہتے ہیں، وہ بھی تکبیر کہتے ہیں، بڑی الجھن ہے، مقابلہ کیسے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا وہ نعرہ تکبیر بھی مارتے ہیں، ماریں، تم بھی مارو، لیکن جب وہ مقابلے پہ آئیں تو تم ان کے مقابلے میں یا محمدہ، یا رسول اللہ بھی کہو۔ جب تم حضور کا نعرہ مارو گے، نعرہ رسالت لگاؤ گے، تو پتہ چل جائے گا خاتم النبیین کا ماننے والا کون ہے اور منکر کون ہے۔ یہ مسلمہ کذاب کے خلاف ختم نبوت کی جنگ یا رسول اللہ پہ لڑی گئی۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاسا پلٹ کے رکھ دیا، ادھر فیروز نے اسود انسی کو جہنم رسید کیا، اور ادھر رتواشی نے مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا۔ اب یہ سارے بھاگ بھوگ گئے، لیکن بالآخر انجام یہ ہوا، ان میں سے بہت سارے کلمہ پڑھ کے اسلام میں واپس داخل ہو گئے۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے فتنے نہیں تھے۔ رات میں اللہ کی عزت کی قسم پڑھ رہا تھا کہ کتنے لشکر روانہ کیے تو میرا دماغ چکرا گیا کہ صدیق اکبر تیری عظمت کے قربان جائیں، کوئی ایک لشکر تھوڑا بھیجا ہے، کہیں مرتدین کے خلاف یہ قبیلہ مرتد ہو گیا، وہ عراق والے، اردن والے، بہت سارے قبائل، بڑے بڑے قبائل، بڑے بڑے علاقے مرتد ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے بھی، چند مہینوں کے اندر اندر نقشہ بدل کے رکھ دیا۔